قرآن کے ساتھ. تو جو ہے نا صاحبان، اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ہو تو میں اس وقت موجود بڑے سے بڑا عربی دان، بڑے سے بڑا گرامر دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا صاحب آپ نے ترجمہ کسی اور انداز سے کیا ہے. نہیں، ترجمہ یہی ہے، القرآن مع علی. قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. علی کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ. عزیزان، جب یہاں تک بات پہنچی تو ایک سوال تو قائم ہوتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب علی قرآن کے ساتھ ہے تو علی کا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ علی کا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ اور جب یہ رشتہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ یہ رشتہ کب سے ہے. جو ہے صاحبان، یہ رشتہ کب سے ہے؟ تو بات یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ دیکھیے، قرآن قلب محمد پر نازل ہوا. قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وقت نہیں کہ میں ان کی تشریح میں جاؤں، ورنہ اشرے کے اشرے درکار. قرآن قلب محمد پر نازل ہوا. ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ کی طرح اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلا لیا اور قرآن دیا. وہ موسیٰ تھے، یہ محمد تھے، وہ قرآن لینے گئے تھے، یہاں قرآن ان کے قلب پر پہنچایا گیا. تو قرآن نازل ہوا. اب میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ نزول کیا ہوتا ہے. بڑی توجہ صاحبان، میں نے ایک جملے کے لیے محنت کی اور میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں. اشرا چاہیے مجھے اس کام کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا 45 منٹ میں آپ تک اپنی گفتگو کا مقصد بیان کر دوں. نزول کی دو قسمیں. صاحبان، نزول کی دو قسمیں. ایک ہے نزول تخلیق، دوسری کا نام ہے نزول تجلی. تو جو ہے نزول تخلیق اور دوسری قسم ہے نزول تجلی. تخلیق کیا ہے؟ نزول تخلیق کیا ہے؟ نزول تخلیق یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اس جگہ سے نزول ہو جائے تو جہاں سے وہ نزول ہوا تھا وہ جگہ اس چیز سے خالی ہو جائے. مثال، ایک پرندہ چھت پر بیٹھا ہے، آپ نے اس کو دانہ ڈال دیا، وہ چھت سے زمین پر آ گیا. تو سارے مل کر ذرا مجھے بتائیں کہ کیا چھت پر پرندہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھت سے زمین پر آ گیا. اب چھت پرندے سے خالی ہو گئی. بڑی توجہ صاحبان، علماء کی یہ بڑی محنت ہے. جو مجھ جیسا کہ ادنا سا طالب علم چند لمحوں میں آپ کی جھولی بات کرنے آیا ہے. نزول تجلی کیا ہے؟ مجھے بھائی نے دعوت دی، میں نے ایک مجلس تیار کی، اس کا مواد میں نے ذہن میں رکھا، سینے میں محفوظ کیا. جہاں پر آیا آپ کے سامنے لفظوں کی صورت میں آپ کے ذہنوں کو منتقل کرنے لگا. جو ارادہ میرے ذہن میں ہے، میرے سینے میں ہے، جب وہ آپ تک پہنچا تو کیا میرا سینہ اس سے خالی ہو گیا؟ کیا میرا دماغ اس سے خالی ہو گیا؟ آپ یہی تو کہیں گے نا. نہیں راما صاحب، آپ کے دماغ میں بھی وہ چیز ہے.
آپ کے سینے میں بھی وہ چیز ہے. اب آپ کی زبان سے وہ ہمارے دماغ میں آ گئی, ہمارے سینے پر آ گئی, ہماری زبان پر آ گئی. تو نزول تجلی یہ ہے کہ جہاں سے شروع رہے وہاں بھی موجود رہے, اور جہاں تک پہنچ جائے وہاں بھی موجود رہے. آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا, یہ کس طرح سے نازل ہوا؟ بہت مختصر. یہ قرآن اللہ کی مشیت میں تھا, اس سے اس کے علم میں آیا, اس کے بعد اس کے ارادے میں گیا, اس کے ارادے سے پیشانی اسرافیل پر چمکا, پیشانی اسرافیل سے زبان جبرائیل پر آیا, زبان جبرائیل سے قلم کی نوک پر آیا, قلم کی نوک سے لوح محفوظ پر چمکا, لوح محفوظ سے پھر زبان جبرائیل پر گیا, زبان جبرائیل سے قلب محمد پر آیا, قلب محمد سے زبان محمد پر آیا, زبان محمد سے پھر دنیا کی قلم پر آیا, دنیا کی قلم سے کاغذ پر آیا. اور آج ہر ایک کا گھر قرآن سے بھرا ہوا, ہر ایک کی مدارس قرآن سے بھرے ہوئے, مسجدیں قرآن سے بھری ہوئی, مسجدیں قرآن سے بھری ہوئی. تو پھر میں یہ سوال تو قائم کر سکتا ہوں نا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے, قرآن آپ کے سینوں میں ہے, قرآن آپ کے مدرسوں میں ہے, قرآن آپ کے گھروں میں ہے, قرآن آپ کے امام بارگاہ میں ہے, تو کیا یہ قرآن اللہ کی مشیت سے خالی ہو گیا؟ کیا اب وہ قرآن اللہ کے ارادے میں نہیں؟ کیا وہ قرآن لوح محفوظ پر نہیں؟ کیا وہ قرآن قلم کی نوک پر نہیں؟ آپ یہی تو کہیں گے نہیں نہیں مولانا صاحب, قرآن اللہ کی مشیت میں بھی ہے, قرآن اللہ کے ارادے میں بھی ہے, قرآن اللہ کے علم میں بھی ہے, قرآن لوح محفوظ پر بھی ہے. اب جب میں آپ کو یہاں تک لے آیا تو آپ ذرا حدیث کا ترجمہ میں آپ کو دوبارہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن اللہ کی مشیت میں بھی ہے, اللہ کے علم میں بھی ہے, اللہ کے ارادے میں بھی ہے, لوح محفوظ میں بھی ہے, تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ اگر قرآن اللہ کی مشیت میں ہے تو علی بھی اللہ کے مشیت میں تھا. میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا, میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا. بھئی یہی تو مطلب نکلے گا نا کہ جب علی قرآن کے ساتھ ہے تو جہاں جہاں قرآن تھا, جہاں جہاں قرآن تھا ماننا پڑے گا کہ وہاں وہاں علی تھا. جب قرآن اللہ کی مشیت میں تھا تو مانو نا کہ علی بھی اللہ کی مشیت میں تھا. قرآن اللہ کے ارادے میں تھا تو علی بھی اللہ کے ارادے نہیں. جیسے محمد والی محمد درود کے لائق ہیں ایسی صلوات پڑھیں. جب مانا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی کا سفر قرآن کے ساتھ ہے, تو پھر میں یہی تو کہوں گا نا کہ جب قرآن اللہ کے علم میں تھا تو علی بھی اللہ کے علم میں تھا, جب قرآن اللہ کے ارادے میں تھا تو علی بھی اللہ کے ارادے میں تھا. علی اور قرآن کا سفر صاحبان ذی وقار ساتھ ساتھ چلا, ساتھ ساتھ چلا, ساتھ ساتھ چلا. علی نے افلاک کو چھوڑا, قرآن علی کے ساتھ, علی دنیا کے فلک پر آئے, القرآن علی کے ساتھ, فضا سے علی الفضا سے علی فضائے مکہ میں آئے, قرآن علی کے ساتھ فضائے مکہ سے کعبہ میں اترے, علی قرآن کے ساتھ کعبہ سے دروازہ کعبہ سے باہر آئے, علی قرآن کے ساتھ دروازہ کعبہ سے آغوش رسالت میں آئے, علی قرآن کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. ثبوت کیا ہے؟ ارے ثبوت تو یہی ہے کہ جیسے ہی علی آغوش رسالت پر پہنچے تو پہلا جملہ یہی تو کہا یا رسول اللہ
جبرائیل کو قرآن کو 10 سال کے بعد لائے گا. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ میں قرآن کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں. جبرائیل 10 سال کے بعد لائے گا. میں قرآن کو آج ہی ساتھ. دیکھیے یہ توجہ طلب بات ہے. ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا. جب علی پیدا ہوئے اس کے 10 سال کے بعد پہلی وحی آئی. تو جب 10 سال کے بعد وحی آئی تو علی کا 10 سال پہلے قرآن کا سنا لینا کیا ثابت نہیں کرتا کہ جہاں جہاں قرآن تھا وہاں وہاں علی تھا. ہٹ کو نہیں گئے آپ. یہ آپ کا نام کر رہا ہے. ہٹ کو نہیں گئے آپ. اگر نہیں تھا کہ میں بلند آواز سے سلوات پڑھ دیجیے. قرآن علی کے ساتھ. یہی میرا محل گفتگو کا مقصد ہے نا. یہی عنوان ہے کہ قرآن علی کے ساتھ. اور میں نے اپنا دوسرا جملہ کہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی کا قرآن سے رشتہ کیا ہے. بھائی علی قرآن کے ساتھ ہے. بڑے توجہ. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی روایت دکھا دے, کوئی حدیث دکھا دے, کوئی تاریخ دکھا دے, کہیں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا تحریر کا ٹکڑا دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن علی کے سوا کسی اور کے سپرد کیا ہو. دیکھے نا, یہ بتائے نا کہیں کسی مقام پر کسی تاریخ میں دکھا دے, چھوٹی سی چھوٹی حدیث بتا دے کہ کہیں پر رسول اللہ نے قرآن علی کے سوا کسی اور کے سپرد کیا ہو. ذمہ داری کے ساتھ پورے عرب میں کوئی اس کیلیبر کا تھا ہی نہیں. کسی کا اتنا معیار تھا ہی نہیں کہ رسول اللہ اپنا قرآن اس کے حوالے کرتے. رسول اللہ نے اپنا قرآن علی کے حوالے کیا. اس لیے کیا کیونکہ بڑی توجہ صاحبان, بہت توجہ. سرکار نے قرآن علی کو اس لیے کھپایا, علی کے حوالے قرآن سرکار نے اس لیے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قرآن بھی طاہر ہے, علی بھی طاہر ہے, قرآن بھی پاک ہے, علی بھی پاک ہے, قرآن بھی طیب ہے, علی بھی طیب ہے, قرآن بھی ہادی ہے, علی بھی ہادی ہے, قرآن بھی رہبر ہے, علی بھی رہبر ہے, قرآن بھی نور ہے, علی بھی نور ہے. قرآن بھی نور, علی بھی نور. قرآن سرکار نے قرآن اس لیے حوالے کیا. اور اس دیکھیے کہ قرآن کا علی سے رشتہ کیا بنتا ہے. بڑی توجہ. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, علی کا قرآن سے رشتہ کیا ہے, علی کا قرآن سے رشتہ ثابت کہتے ہیں. قرآن قلب محمد پر نازل ہوا. تو جو ہے صاحب تھک تو نہیں گئے. اگر تھک گئے تو میں اپنی مجلس ختم کر دیتا ہوں. آواز بلند صلوات. قرآن قلب محمد پر نازل ہوا, علی کعبہ کے اندر نازل ہوا. قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران, علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ رحمان, علی سورہ رحمان کی جان. قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد, علی اللہ کی وحدانیت کی سند. من كنتم مولا من كنتم مولا دهرك
آپ کی خدمت میں میرے رسول نے قرآن علی کے حوالے کیا کیونکہ علی اس قابل تھے کہ قرآن ان کو عطا کیا جاتا، اس لیے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن، بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن، علی کا چھوٹے سے چھوٹا بھی علی، بڑے سے بڑا بھی علی، قرآن کے حرفوں کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر، جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر۔ قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ بیوی تو قرآن کا رشتہ ہے۔ بڑے توجہ صاحبان، بہت توجہ۔ اس بارگاہ حسینی میں ایک ادنا سا خطیب آپ کے سامنے علی کا قرآن سے رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے آپ کی بھرپور توجہات مجھے درکار ہے، تو میں استطاعت کر رہا تھا کہ علی کا قرآن سے رشتہ کیا ہے۔ پورے قرآن کو کھولے، آپ کو جگہ جگہ آیات ملے گی، لا الہ الا ہو، بڑی تو صاحبان، لا الہ الا ہو، اور یہ جو آیات ہیں اللہ کے سامنے پیش کی، ان کے سامنے اور اس کے عالم جیسے لا الہ الا هو الحی القیوم، تو جو ہے صاحبان بڑی تو اب بھائی سب کو معلوم، سمجھا کے میرا یہ طریقہ ہے کہ جب تک بات سمجھ میں نہ آئے میں آگے نہیں بڑھتا۔ پھر حی کیا ہے؟ اس میں اعظم، قیوم کیا ہے؟ اس میں ایسے ہی ہے نا، تو آیت کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عزیزان ذوالفقار، علماء نے اس پر بہت سرچ کی، بہت زیادہ جستجو کی، علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اس میں کیا راز ہے، اس کے راز کو جاننا بہت ضروری، کیونکہ ہے ہی اسم اعظم، قیوم اسم اعظم، جب ہے ہی اسم اعظم ہے، قیوم اسم اعظم ہے، تو پھر یہ لا الہ الا ہو کیا ہے؟ نہیں، اس طرح سے نہیں، جا کر تو جب ہے ہی اسم اعظم ہے، قیوم اسم اعظم ہے، تو یہ لا الہ الا ہو کیا ہے؟ اب انہوں نے سرچ شروع کی۔ یہ وہ تحقیق ہے جو مدتوں کی ریاضت کے بعد آتی ہے، اور اس کو عطا ہوتی ہے جس پر بیوی کا خاص کرم ہے۔ اور میں اس بارگاہ حسینی میں وہ تمام تحقیق، وہ تمام جستجو بلا معاوضہ آپ کی جھولیوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ علماء نے جستجو کی کہ بھئی اسم اعظم ہے، حی اسم اعظم ہے، قیوم اسم اعظم ہے، یہ لا الہ الا ہو کیا ہے؟ بہت کوشش کی، علم العداد کے ذریعے انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی۔ اب جب علم العداد کے ذریعے انہوں نے اس کو ڈیکوڈ کرنا شروع کیا، اسے کھولنا شروع کیا، بڑی توجہ صاحبان، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اب انہوں نے اس کے الفاظ کو جمع کیے، لا کے عدد نکالے بنے 31، الہ کے عدد نکالے بنے 32، 36،
اس 36 اور 31 کو جمع کیا تو بن گئے 67. لا الہ الا کے 32 ڈالے تو بن گئے 99. لا الہ الا پیچھے رہ گئے 2 حرف، ایک ہے دوسرا واؤ. 99 ایک کے عدد 6 لیے 99 میں ملائے تو وہ بن گئے 104. اب پیچھے رہ گئے 6 عدد، جب 104 میں انہوں نے 6 ملائے تو عدد بنے 110. تو یقین کیجیے اس ممبر کی قسم تمام کے تمام علماء ایک بار ایک دفعہ نعرہ لگا کر پکار اٹھے اور دنیا کی مشکلوں کو جگہ جگہ پر دروازوں پہ دستک دے کے حل کرنے والوں، ایک مرتبہ شیعوں کے امام علی کو 110 مرتبہ پکار کر دیکھو. اگر تمہاری مشکل حل نہ ہو جائے تو ہمیں شیعوں کے غلام نہ کہنا. گفتگو تو یہی ہے نا کہ علی کا قرآن سے رشتہ کیا ہے. بس وقت کے ناموں میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کو مزید اس کے اثرات سے آگاہ کروں. لا الہ الا اللہ آپ یہاں سے گزرے بڑے توجہ صاحبان. پھر علماء نے قرآن پر غور کیا، علی کا قرآن سے رشتہ ثابت کرنے کے لیے پھر قرآن کو پڑھا گیا، بار بار پڑھا گیا. آپ کو علماء درود پاک پڑھ رہے ہیں. بھائی علی کا قرآن سے رشتہ، علی کا قرآن سے رشتہ قرآن کے ذریعے ہی بیان ہو رہا ہے. یہ میں کوئی آپ کو تاریخ تو نہیں سنا رہا نا، تو روایتیں تو نہیں سنا رہا نا، میں آپ کو قرآن کے حوالے دے کر علماء کی تشریح سنا رہا ہوں کہ آیات کی علماء نے تشریح کیا کی. اور دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، بہت ساری صورتیں پڑھی، الحمد کے الف سے لے کے والناس تک پہنچے تو ایک مرتبہ علماء الرٹ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس تمام قرآن الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک دوبارہ پڑھا، ہمیں جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات کے بچوں کو سمجھاتا چلے جاؤں. یہ جو الف لام میم صاد، الف لام را کاف ہا یا عین صاد 29 اور فیصلہ آباد والوں لوگوں نے تو حروف مقطعات کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا تھا کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے. تو علماء سے سوال ہوا کہ جب ان کا کوئی معنی نہیں ہے تو اللہ نے ان کو قرآن میں نازل کیوں کیا؟ نہیں ابھی آپ اس منزل تک نہیں پہنچ رہے ہیں، ابھی آپ اس منزل تک نہیں پہنچ رہے ہیں. کہ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کو قرآن میں شامل کیوں کیا گیا؟ قرآن میں ان کا شامل ہونا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معنی رکھتے ہیں. لوگوں نے تو یہاں پر کہہ دیا کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ اس کا معنی امام جانتا ہے، ولی جانتا ہے، تو کسی نے کہہ دیا نہیں اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا. اب ان سے پوچھے کہ کوئی جانتا نہیں، ان کو یہ یقین نہیں کہ امام اس کا معنی جانتا ہے، رسول اللہ پر ان کو اعتماد نہیں کہ وہ ان کا معنی جانتا ہے. اب ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا تھا نا کہ جاتے اللہ سے پوچھ کے آتے کہ بتائیے حروف مقطعات کا کیا معنی ہے. تو مولوی جانتا تھا کہ اگر میں اللہ کے پاس گیا تو پھر میں واپس نہیں آ سکتا. تو لہذا یہ کہہ کے گفتگو ختم کر دی کہ حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اب جیسے ہی کہا کہ حروف مقطعات کا معنی نہیں ہوتا تو سوالات اٹھنے لگے کہ
کہ جب ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو قرآن میں ان کو شامل کرنے کی وجہ کیا یہ قرآن میں عبث ہیں؟ اگر قرآن میں یہ عبث ہیں، اور یاد رکھیے گا اگر قرآن کا ایک حرف عبث ہو جائے تو پورے کا پورا قرآن عبث ہو جائے گا۔ ہے نا، حقیقت ہے نا۔ سنیے نا، سنیے ذرا، بہت دوسری چیزوں سے ہٹ کر علم کی گفتگو سنیں، یہ سنیے، اس کی بہت ضرورت ہے آپ کو۔ پھر اگر قرآن میں سے ایک حرف بھی اس میں آپ شک کریں گے، کہہ دیں کہ قرآن کا یہ لفظ اس کا حصہ نہیں، تو سب کا سب قرآن عبث ہو جائے گا، سب کا سب قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو جب ایک حرف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو حروف مقطعات 29 ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی معنی نہ ہو؟ اب علماء نے اس پر جستجو کی، اس کے معنی تلاش کرنا شروع کیے، اس کو ایک لائن میں رکھا، اس کو ایک لائن میں رکھ کے جفر کی صورت دے کر کے اس کے مقرر حروف کو مٹاتے چلے گئے، جو بار بار حرف آ رہے تھے اس کو وہ کاٹتے چلے گئے۔ بڑی توجہ صاحبان، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے اس مجمع میں یہ گفتگو کرنا شروع کیا تو کٹ کٹا کر، چھن چھنا کر، چھٹ چھٹا کر جتنے حرف باقی بچے ان کی تعداد صرف اور صرف 14 تھی۔ بہت سارے بنتے ہیں، سینکڑوں بنتے ہیں یہ۔ جب انہوں نے مقررات کو کاٹا، بار بار آنے والے حرفوں کو کاٹا، تو جو باقی بچے وہ کتنے تھے؟ وہ 14 تھے۔ اب 14 کو انہوں نے حرفوں میں ڈھالنے کی کوشش کری، آخری جملے ان 14 کو حرفوں میں ڈھالنے کی کوشش کی، تو جو انہوں نے وہ حرف نکالے تو آپ کی سماعتوں کی نظر ان میں سے پہلا حرف نکلا صاد، پھر نکلا را، پھر نکلا الف، پھر نکلا طا، پھر نکلا عین، پھر نکلا لام، پھر نکلا یہ، پھر نکلا ہا، پھر نکلا کاف، پھر نکلا نون، پھر نکلا میم، پھر نکلا سین، پھر نکلا کاف، پھر نکلا ہا۔ اب جب انہوں نے ان کو ایک لائن کی شکل دی تو نکلا صراط علی حق نمسک اور جاہلو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ اور جو حق کا راستہ ہے وہ شریعت کا راستہ ہے، اور جو شریعت کا راستہ ہے وہ شریعت کا راستہ ہے۔ بھائی دوبارہ سنیے، دوبارہ سنیے کہ جو حق کا راستہ ہے علی کا راستہ ہے، جو علی کا راستہ ہے وہ شریعت کا راستہ ہے، جو شریعت کا راستہ ہے وہ شیعت کا راستہ ہے۔ یہی راستہ مدینہ سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا، جہاں حسین اپنے 72 لے کے شریعت کو ثابت کر، لا الہ الا اللہ ثابت کر۔ آج آپ تمام مل کر سزادار فوج امام حسین غازی عباس کا علم اٹھائیں اور بیوی سیدہ کو حسین بلاد کے دن جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ صرف سیدہ کو غصہ مت دیجیے گا،
سیدہ کو غصہ مت دیجیے گا، ابھی بیٹھ جائیں کہ پیچھے نہ جا پائے، پیچھے جائیں۔ آج آپ سے بس سیدہ کو غصہ مت دیجیے گا، آج آپ عباس کی ماں ام البنین کو بھی غصہ دیجیے گا، جس نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے بڑا کیا کہ کبھی حسن اور حسین کو بھائی نہ کہنا۔ عباس بڑے ہوتے جا رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ام البنین کہتی جا رہی ہے عباس حسن اور حسین کو بھائی نہ کہنا۔ عباس نے ایک بار سنا، عباس نے دوسری بار سنا، عباس نے تیسری بار سنا، چوتھی بار اپنی والدہ کے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ماں کیا میں حسن و حسین کا بھائی نہیں ہوں؟ ام البنین کہتی ہیں ہاں تو حسن اور حسین کا بھائی نہیں ہے، اس لیے کہ میں زہرا کی کنیز ہوں، اور جو تم کنیز کا بیٹا ہے اور جو کنیز کے بیٹے ہوتے ہیں وہ آقازادی کے بچوں کو بھائی نہیں کہا کرتے۔ یہی ام البنین اپنے گھر میں اپنے پوتے کے ساتھ موجود کہ ادھر سے ایک منادی نے اعلان کیا قد قتل حسین بأرض کربلا۔ او مدینہ والو، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی ام البنین نے یہ الفاظ ابو الفضل کا ہاتھ پکڑا، عصا لیا، برقع لیا اور مدینہ کی مسجد میں آئی اور ایک دفعہ بشیر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں بشیر یہ تو کس حسین کا اعلان کر رہا ہے، یہ تو کس حسین کا اعلان کر رہا ہے؟ تو بشیر نے کہا میں اس حسین کا اعلان کر رہا ہوں جو علی کا لال ہے، فاطمہ کے دل کا چین، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں۔ تو ام البنین نے کہا بشیر میں کیسے مان جاؤں کہ حسین شہید ہو گئے، میں کیسے مان جاؤں؟ مجھے یہ بتا کہ جس وقت حسین شہید ہوئے عباس کہاں تھے؟ بڑی توجہ صاحبان، زہرا آپ کو حسین کے سوا کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام افراد کو ہر آفات غم دریا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی ام البنین نے سوال کیا نا کہ عباس کہاں تھے تو بشیر کہتا ہے بی بی بات یہ تھی کہ جس وقت حسین شہید ہوئے اس وقت عباس دنیا میں نہیں تھے۔ کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا آسانی سے مارا گئے؟ بشیر کہتا ہے نہیں اے بی بی جس وقت عباس شہید ہوئے اس وقت حالت یہ تھی کہ اچانک ایک گرز عباس کے سر پر آ کے لگا، جیسے ہی گرز کا نام لیا بی بی نے کہا بشیر مجھے تیری بات سمجھ نہیں آتی، عباس ہے میرا بیٹا، میں جانتی ہوں کہ وہ 2 انگلیوں سے گرز کو اٹھا کر پھینک دیتا تھا، گرز کا وار روک دیتا تھا، میں کیسے مان جاؤں کہ اس پر گرز کا وار ہو گیا؟ تو بشیر نے کہا بی بی آپ نے غلط سنا، جس وقت گرز کا وار ہوا اس وقت عباس کے بازو نہ تھے، اس وقت عباس کے بازو نہ تھے۔ اب ازادارو، اب جیسے ہی بی بی نے یہ جملے سنے ایک بار سینے پر ہاتھ مار کے کہا ہائے ابا۔ بشیر نے کہا بی بی آپ کو کس بات نے رلا دیا، کس بات نے رلا دیا؟ تو بی بی نے کہا اے بشیر ذرا مجھے یہ بتا کہ جب کوئی شہ سوار گھوڑے کی سین سے گرتا ہے تو وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میرے پاس کے تو بازو نہ تھے،
محمد کا لاشا، قاسم کا لاشا، غازی عباس ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں یا حسین اب تو ڈھول کے پالوں کے جنازے بھی آنا شروع ہو گئے۔ اجازت نہ ملی، غازی عباس نے اپنا سر جھکایا، خیمے سے باہر نکلے، خیمے کی تناب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے کہ اتنے میں سکینہ بچوں کی التش کی آوازیں سن کر چھوٹا سا مشکیزہ لے کر عباس کے پاس آئی، بچے بہت پیاسے ہیں، ہمیں پانی لا دو۔ عباس نے کہا تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ سکینہ نے کہا چاچا جان اور میں اجازت لے کر دیتی ہوں آپ کو، بس صاحبان۔ عباس کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی سی مشق اٹھائی، حسین کے خیمہ کی طرف چلے۔ حسین نے آتے ہوئے دیکھا تو صرف اتنا کہا عباس اب جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اپنی بہن زینب سے ملتے جانا۔ عباس کہنا زینب نے ایک لفظ کہا بی بی الوداع، بی بی الوداع۔ زینب نے کہا بھیا جب میں کوفہ میں آئی تھی نا تو مجھے بابا نے کہا تھا کہ ایک روز تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی اور تو اسی بازار میں لائی جائے گی، تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون ہے جو اس کی بہنوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائے گا، لیکن آج جس انداز سے آپ نے الوداع کہا ہے نا عباس، مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے بہنوں کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی۔ بس صاحبان عباس چلے، زین سے گرے اور تھڑ کے بل زمین پر گرے۔ فوج اشکیا نے جب عباس کو پڑے ہوئے دیکھا تو ایک شخص نے قریب سے آ کر آنکھوں میں تیر مارا۔ ہاتھ تو تھے کوئی نہ جو عباس آنکھوں سے تیر کو نکالتے، بس پکارا